اور یہ رنگ بازی لاہوریوں میں آج بھی زندہ ہے۔ مغلوں کے دور میں اگر لاہور کا نیل نہ ہوتا تو جینز نہیں بن سکتی تھی۔ شہنشاہ اکبر اور شاہ جہاں کے دور میں لاہور نیل کی دنیا کی سب سے بڑی منڈی تھا۔ لاہور کے مضافاتی علاقے جس میں ساہیوال میں میلوں نیل کے پودے تھے، پھر لاہور کے نیل کو نظر لگ گئی، مغلوں نے نیل پر ٹیکس لگا دیا۔ لاہوریوں کو رنگ باز کیوں کہا جاتا ہے؟ لاہوریوں کو رنگ باز کہنے کے حوالے سے پس پردہ حقائق کیا ہیں، تاریخ کیا کہتی ہے، اس حوالے سے آپ کو دلچسپ اور اہم معلومات سے آگاہ کرتے ہیں۔ شہنشاہ اکبر اور شاہ جہاں کے دور میں لاہور نیل کی دنیا کی سب سے بڑی منڈی تھا۔ شہنشاہ اکبر نے لاہور کے قلعے سے ذرا فاصلے پر ہندوستان میں نیل کی پہلی منڈی قائم کی۔ یہ منڈی اکبر کے نام پر اکبری منڈی اور اس سے ملحقہ علاقے رنگ محل کہلائے جاتے تھے۔ لاہور کے مضافاتی علاقے جس میں ساہیوال میں میلوں نیل کے پودے تھے، اس نسبت سے اسے آج بھی نیلی بار کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ ان پودوں کا عرق نکالتے، بڑی بڑی کڑھائیوں میں ڈال کر پکاتے، اس کا پاؤڈر اور ڈلیاں بناتے ہیں جو کہ ٹوکریاں بھر کر مارکیٹ میں فروخت کی جاتی تھی۔ اکبری منڈی پہنچ کر یہ نیل کی ڈلیاں، ٹوکریاں اور بوریاں دنیا بھر کے مختلف ممالک جیسے بمبئی، کلکتہ، فرانس اور اطالوی تاجر انہیں خرید کر لے جاتے۔ بوریوں میں بھر کر یہ نیل بحری جہازوں کے ذریعے اٹلی، سوئٹزرلینڈ اور جینوا میں پہنچایا جاتا۔ جینوا نامی شہر فرانسیسی شہر میں نیم کے قریب تھا۔ یہ نیم شہر آج بھی ڈی نیم بھی کہلاتا ہے، جہاں ہزاروں کھڑیاں لگی تھیں۔ ان پر موٹا سوتی کپڑا بنا جاتا تھا جو سرج کہلاتا تھا۔ کپڑا بن کر پھر جینوا پہنچا، جہاں گورے اس پر لاہوری نیل کا رنگ چڑھاتے، کپڑا نیلا ہو جاتا۔ پھر یہ کپڑا درزیوں کے پاس پہنچتا، درزی اس سے مزدوروں، مستریوں اور فیکٹری ورکرز کے لیے پتلونیں سیتے۔ وہ پتلونیں بعد ازاں جینوا کے شہر وجہ سے جینز کہلانے جانی ہیں۔ جینز پتلونیں دنیا بھر میں مشہور ترین ملبوسات مانے اور پہنے جاتے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں۔ ڈی نیم شہر کے چادروں نے جوش حسد میں اپنے کپڑے کو ڈی نیم کہنا شروع کر دیا۔ ڈی نیم آہستہ آہستہ ڈینیم بن گیا، جبکہ جینز اور ڈیمز وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اکٹھے ہو کر ڈینم جینز بن کر رہ گئے۔ ڈی نیم کے 3 عناصر تھے: ڈی نیم کا کپڑا، جینوا کے درزی اور لاہور کا نیل۔ مغلوں کے دور میں اگر لاہور کا نیل نہ ہوتا تو جینز نہیں بن سکتی تھی۔ اگر بنتی بھی تو کم از کم نیلی نہ ہوتی۔ جینز کا نیلا پن لاہور کی بدولت تھا۔ آج بھی انگریزی کی پرانی ڈکشنریوں میں نیل کا نام لاہوری ہی ملے گا۔ گورے اس زمانے میں نیل کو لاہوری کہتے تھے۔ یہ رنگ بعد ازاں انڈیا کے کسی مناسبت سے فرانسیسی، اطالوی، پرتگالی اور ڈچ نیل خریدنے کے لیے ہندوستان آتے تھے، جبکہ برطانوی افیون پینے کے لیے ہندوستان آتے، مگر پھر پورا ہندوستان ہتھیا لیا۔ لیکن یہ بہت بعد کی باتیں ہیں۔ ابھی اس دور کی بات ہے جب نیل لاہور کی سب سے بڑی تجارت تھا۔ تب یہ پاک و ہند میں ہزاروں میل کا زمینی سمندری فاصلہ طے کر کے جینوا پہنچایا جاتا تھا، جہاں سے اسے ساری دنیا میں پہنچایا جاتا تھا۔ پھر لاہور کے نیل کو نظر لگ گئی، مغلوں نے نیل پر ٹیکس لگا دیا تو یورپ نے مصنوعی رنگ ایجاد کر لیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے فرانسیسیوں کے، اطالوی اور پرتگالیوں کو مار بھگایا۔ یوں نیل کی صنعت زوال پذیر ہو گئی۔ نیل لاہوری نیل نہ رہا، مگر لاہور کے شہر آج بھی رنگ باز لاہوریوں کو یہ خطاب بمبئی، کلکتہ کے تاجروں نے دیا۔ ہندوستان میں اس وقت فارسی زبان رائج تھی۔ فارس میں کسی بھی پیشے سے وابستہ لوگوں کو باز کہا جاتا تھا، جیسے پتنگ بنانے والے کو پتنگ باز، کبوتر کے شوق سے تعلق رکھنے والوں کو کبوتر باز، اور اسی مناسبت سے رنگ بیچنے والے کو رنگ باز۔ چنانچہ کلکتہ، بمبئی کے تاجروں نے نیل کی صنعت سے تعلق رکھنے والوں کو نیل باز بھی کہا جاتا۔ نیل کی صنعت سے وابستہ لاہوریوں کو رنگ باز کہنے لگے۔ اس زمانے میں کیونکہ لاہور کی زیادہ تر آبادی نیل کی صنعت سے وابستہ تھی، چنانچہ پورا لاہور رنگ باز ہو گیا، اور یہ رنگ بازی لاہوریوں میں آج بھی زندہ ہے۔ ولیم فورسٹ کی کتاب دی انگلش فیکٹریز ان انڈیا 1680 سے 1669 تک آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی رہی۔ ولیم فورسٹر کی یہ کتاب انگریزی تاجروں کی ہندوستان میں موجودگی اور تجارت کی ابتدائی دستاویزی تاریخ پر مشتمل ہے۔ اس میں لاہور اور دیگر مغلیہ شہروں میں
انڈیگو نیل کی تجارت کا بار بار ذکر ملتا ہے۔ عرفان حبیب کی اس مستند کتاب میں مغلیہ دور کی تجارتی مراکز اور صنعتوں کو نقشہ جاتی تفصیلات دی گئی ہیں، جن میں لاہور، ملتان، کمالیہ کی نیل کی پیداوار اور برآمد کا ذکر بھی موجود ہے۔ مظفر عالم کی تحقیق کے مطابق لاہور، دہلی، آگرہ اور بنگال انڈیگو ٹیکسٹائل کے بڑے مراکز تھے۔ اس میں نیل کی برآمدات اور مقامی صنعت کا بھی تجزیہ موجود ہے۔ فرانسیسی سیاح ٹاؤنیئرز نے اپنے سفر نامے میں مغلیہ ہندوستان کی نیل کھدر اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے، خاص طور پر لاہور کے رنگ سازوں اور نیل کی برآمد کا، جس میں سر تھوماس ریو اور ایمبیسی ٹو دا مغل کورٹ 1615 سے لے کے 1609 تک شامل ہے۔ سر تھامس رو کی مغلیہ دربار میں سفارتی رپورٹ میں انگریزی تاجروں کے نیل اور کپڑے کی تجارت سے متعلق اہم معلومات بھی شامل ہیں۔ لاہور کا بطور نیل کی منڈی ذکر موجود ہے۔ ایک کتاب اور بھی موجود ہے جس میں رچرڈ ایم ایسٹن نے رائز آف دا اسلام اینڈ دا بنگال فرنٹیئر 1204 to 1760 یونیورسٹی اور کیلیفورنیا میں بھی پڑھائی جاتی رہی۔ اگرچہ یہ کتاب بنیادی طور پر بنگال پر ہے، مگر انڈیگو انڈسٹری کی جنوبی ایشیا میں پھیلاؤ اور مغل سلطنت میں نیل کی اہم تجارتی مراکز میں لاہور، ملتان، بنگال کا بھی ذکر اس میں تفصیل سے موجود ہے۔ پنجاب ڈسٹرکٹ گزٹ برٹش انڈیا لاہور ڈسٹرکٹ 1904 میں برطانوی دور کے پنجاب گزٹ میں لاہور کی انڈیگو رنگ ساز منڈی، بازار، اکبری محل اور نیل کی مقامی صنعت کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ جی ناظرین، تو یہ تھی ہسٹری لاہوری رنگ باز اور لاہوری رنگ بازوں کے حوالے سے تاریخ کا وہ حصہ جو آپ کو پیش کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مزید خبروں اور اہم معلومات کے لیے سین نیوز کے ساتھ رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔